بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائرس کا کردار اور یونانی مورخ۔ مندرجہ بالا صفحے کے آخر میں اس کی مغربی فتوحات کا ذکر درج ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار اور عادات قرآن پاک کی بیان کردہ صفات کے مطابق تھیں۔ یونانی مورخ نہ تو سائرس کے ہم قوم تھے اور نہ ہی ہم وطن اور نہ ہی ہم مذہب تھے، نہ ہی اس کے ساتھی یا دوست تھے، بلکہ انہیں اور ان کی قوم کو سائرس نے شکست دی تھی۔ سائرس نے لیڈیا کو شکست دی تھی اور لیڈیا کی شکست یونانی قومیت اور مذہب کو شکست دی۔ سائرس کے بعد اس کے جانشینوں نے بھی یونانیوں کو شکست دی تھی اور دونوں قومیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی حریف ہو گئی تھیں۔ ایسی صورت میں اس بات کا امکان نہیں تھا کہ یونانی مورخ سائرس کی تعریف کرتے، لیکن تاریخ میں یونانی مورخین کے الفاظ میں ہی سائرس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ دراصل سائرس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کے مخالفین بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور تھے۔ اس سلسلے میں دوست دشمن کا کوئی فرق باقی نہیں رہا، سب کے دلوں میں اس کا احترام پیدا ہو گیا تھا اور سب کی زبان پر اس کی تعریف تھی۔ اس کے کردار اور خصوصیات کے متعلق زینوفون کچھ اس طرح سے لکھتا ہے کہ سائرس ایک دانش مند، سنجیدہ اور ساتھ ہی رحم دل فرما روا تھا۔ اس کی شخصیت ہر طرح کے شاہی اوصاف اور حکیمانہ فضائل کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ یہ بات عام طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ اس کی شوکت و حشمت سے کہیں زیادہ اس کی مالی حوصلگی اور سیر چشمی تھی، اور اس کی فیاضی اور رحم دلی اپنی کوئی دوسری مثال نہیں رکھتی۔ انسان کی خدمت اور ہمدردی اس کی شاہانہ طبیعت کا سب سے بڑا جوہر تھا۔ وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا تھا کہ مصیبت زدہ انسانوں کی خبر گیری کرے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائے اور درماندہ انسانوں کا ہاتھ پکڑے، غمزدوں کے دکھ درد میں شریک ہو۔ پھر ان تمام اعلیٰ صفتوں کے ساتھ عاجزی اور انکساری اس کے حسن و کمال کا سب سے بڑا زیور تھی۔ اس نے ایک ایسے تخت پر بیٹھ کر جس کے آگے تمام قوموں کے سر جھک گئے تھے، اور ایک ایسے خزانے کا مالک ہو کر جس میں تمام دنیا کی دولت سمٹ کر آئی تھی، کبھی گوارا نہیں کیا کہ فخر و غرور کو اپنے دماغ میں جگہ دے۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہی مخیر بادشاہ تھا۔ اسے دنیا کے تمام بادشاہوں کی طرح دولت جمع کرنے کی ہرس نہیں تھی، بلکہ جود و سخا کا جوش تھا، یا جود و سخاوت کا جذبہ تھا اس میں۔ وہ کہتا تھا سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ نوع انسانی کی بھلائی کا موقع ملے اور مظلوموں کی داد رسی ہو۔ ٹیساس کے مطابق اس کا عقیدہ یہ تھا کہ دولت بادشاہوں کے ذاتی عیش و آرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کی جائے اور ماتحتوں کو اس سے فیض پہنچے۔ چنانچہ اسی کے اس فیاض رسانی نے اس کی تمام رعایا کے دل اس کے ہاتھوں میں دے دیے تھے۔ وہ اس کے لیے خوشی خوشی اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے۔ سب سے زیادہ نمایاں بات جو ان تمام مورخین کے صفات پر ملتی ہے وہ سائرس کی شخصیت کی غیر معمولی نمود ہے۔ سب کہتے ہیں کہ وہ جس دور میں پیدا ہوا وہ اس دور کی مخلوق نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بالا تر شخصیت تھی جسے قدرت نے اپنا کرشمہ دکھانے کے لیے نمودار کر دیا تھا۔ دنیا کے کسی حکیم دانا نے اس کی تربیت نہیں کی تھی۔ اس دور کے متمدن ملکوں میں سے کسی ملک میں اس کی پرورش نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو محض قدرت کا پروردہ تیار کردہ تھا اور قدرت ہی نے اس کی تربیت کی تھی۔ وہ فارس کے مشرقی پہاڑوں کا چرواہا تھا۔ تاہم یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہی چرواہا جب دنیا کے سامنے آیا تو حکمرانی کا سب سے بڑا جلوہ، دانش کا سب سے بڑا پیکر اور فضیلت کا سب سے بڑا نمونہ ان کے سامنے تھا۔ سائرس اور سکندر
یعنی کہ سکندر اعظم، سکندر کی تربیت ارسطو نے کی تھی، لیکن اس کے برعکس سائرس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی تربیت صرف قدرت نے کی تھی۔ سکندر نے تو صرف ملکوں ہی کو فتح کیا تھا، جبکہ سائرس نے نہ صرف ملکوں کو فتح کیا تھا بلکہ اس نے انسانوں کے دل بھی جیتے تھے۔ سکندر کی سلطنت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی، شاید اس کی عمر سے بھی کم مدت تک، لیکن سائرس کی حکومت اس کے 200 سال بعد تک قائم رہی۔ سکندر کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کی حکومت ختم ہو گئی، جبکہ اس کے برعکس سائرس کی حکومت اس کے بعد بھی مستحکم رہی۔ سائرس مصر کو فتح نہیں کر پایا تھا، لیکن اس کے بیٹے کیقباد نے اسے بھی فتح کر لیا، اور پھر چند ہی سالوں میں وہ مملکت ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیل گئی، جس پر سائرس کا پوتا دارا تنہائی حکمران تھا۔ سکندر نے صرف تلوار کے زور پر علاقے فتح کیے، جبکہ سائرس کی فتوحات پر میں کہیں بھی ظلم و جبر کا پتہ نہیں ملتا، بلکہ اس نے لوگوں کے دل جیتے۔ بابل کی فتح کے بعد سائرس 10 سال تک زندہ رہا۔ اس عرصہ میں عرب سے لے کر بحر اسود تک اور ایشیا کوچک سے بلخ تک ایشیا کی تمام قومیں اس کے زیر حکومت آ چکی تھیں۔ اس کے دور حکومت میں بغاوت یا سرکشی کا ایک واقعہ بھی نہ ہوا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ اس سے مطمئن اور خوش تھے۔ مورخین کے مطابق اس میں نہ تو اس دور کے حکمرانوں جیسی سخت طبیعت تھی، اور نہ ہی ظالم و جابر حکمرانوں کا سا انداز تھا۔ اس نے نہ تو لوگوں کی تذلیل کی اور نہ ہی قوموں کی، بلکہ اس نے انہیں ظالم و جابر حکمرانوں کے توقع غلامی سے آزاد کروایا، کیونکہ زینوفین کے لفظوں میں وہ صرف بادشاہ ہی نہ تھا، بلکہ انسانوں کا شفیق مربی اور قوموں کا رحیم باپ تھا، اور رعایا سخت گیر حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے، لیکن اولاد اپنے شفیق باپ سے باغی نہیں ہو سکتی۔ تمام مورخین متفقہ شہادت دیتے ہیں کہ اس دور کے بادشاہوں کی سخت گیری، قساوت قلبی اور حیبت انگیز طریقہ تہذیب کی چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی سائرس کے دور میں نہیں ملتی۔ تمام مورخین کی رائے کے مطابق سائرس تاریخ قدیم کی سب سے بڑی شخصیت ہے۔ وہ بڑی اعلیٰ خوبیوں کا مالک تھا، اس میں بیک وقت کئی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فاتح تھا بلکہ اس میں حکومت اور فرما روائی کی بھی زبردست صلاحیتیں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک با اخلاق اور بااصول حکمران تھا، اور انسانیت کا احترام کرتا تھا۔ وہ جس دور میں پیدا ہوا، اس دور میں اس کی شخصیت ہر اعتبار سے انسانیت کا ایک پیام اور قوموں کی نجات تھی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جی بی گرنڈی، جو موجودہ زمانہ میں تاریخ قدیم کے ایک مستند ماہر ہیں، اور جن کی کتاب گریٹ پرشین وار نہایت مقبول ہو چکی ہے، لکھتے ہیں یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ سائرس کی شخصیت اپنے دور کی ایک غیر معمولی شخصیت تھی۔ اس نے اپنے وقت کی ان تمام قوموں کے دلوں کو اپنا حیرت انگیز تاثر نقش کر دیا اس کی ابتدائی نشو و نما اور تربیت بالائی فارس کے غیر آباد اور دور دراز علاقوں میں اس دور کے حالات کچھ اس انداز سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس کے وہ علاقے جہاں پر اس کی حکومت رہی، وہ علاقے جن پر سائرس اور دارا کی حکومت تھی۔ جو افسانی لگتے ہیں، یعنی کہ پیچھے سے ہے، اس دور کے حالات کچھ اس انداز سے بیان کیے گئے ہیں کہ جو افسانی سے لگتے ہیں۔ اس کی ابتدائی تربیت کی روایتیں اس کے 150 سال بعد زینوفون نے مرتب کی، جو سقراط کا شاگرد تھا،
اور ان تمام روایتوں میں اس کی خوبیوں کا انسانی جوہر عام طور پر نمایاں ہے، خواہ ہم ان روایتوں کو اہمیت دیں یا نہ دیں۔ تاہم یہ حقیقت ہر حال میں غیر متزلزل رہتی کہ اس کی تدبیر و سیاست کا دامن اس کی انسانیت و فضیلت کے جوہر سے بندھا ہوا تھا، اور جب ان خصوصیات کا موازنہ آشوری و بابلی شہنشاہوں کی بدعملیوں سے کیا جاتا ہے تو اس کی شریفانہ نشو نما اور تربیت اور نمایاں واضح ہو جاتی ہیں۔